بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 سے 281 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے. یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں. وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ناواقف آدمی ان کو خوش حال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب. تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے. اور لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام ٹھہرایا ہے. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ حرکت کی تو یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں سے جو باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے.
اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراغی حاصل ہونے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ للفقراء الذین احصروا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفا تھے کہ مسجد النبی شریف میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آ رہا ہے کہ معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ معاش کی جدوجہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اس طرح دین کی کسی خدمت کے لیے آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ اس آیت کریمہ کی فضیلت کا مصداق ہوں گے۔ اور دین کے میں مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ اس طرح کے فقیر نہیں ہیں جو لپٹ کر مانگتے ہیں۔ ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، خوشحال ہیں، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالی نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کرو اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ نیز یہ ایسے لوگ ہیں انہیں چہروں سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فقر اور احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ ہی جاتا ہے۔ اگر کسی کو صحیح غذا نہیں مل رہی تو چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اور یہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے ہیں کہ آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا لیں۔ اب آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تمہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ تم خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس آیت کریمہ میں یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ صدقات واجبہ علانیہ طور پر دینے چاہیے تاکہ سب کو ترغیب ہو، اور صدقات نافلہ خفیہ طور پر دینا چاہیے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذین، اس آیت کریمہ کے اندر سود کی حرمت کو اور اس کے نقصانات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا یہی حال ہوتا ہے، اور ان کا نقشہ کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوگا گویا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ نارمل انسان نہیں ہیں، مخبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں جن میں گویا آسیب کا سایہ ہو۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 میں بیچ دیا، 10 روپے بچ گئے، یہ منافع ہے جو جائز ہے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے اور 110 واپس لیے تو یہ ربا یعنی سود ہے اور حرام ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام کیوں ہے؟ کہ ایک شخص نے 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 ماہانہ کرائے پہ دے دیا تو جائز ہو گیا، اور 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے اور اس سے 4000 روپے مہینہ لینا شروع کر دیے تو یہ سود ہو گیا اور حرام ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ عقلی طور پر اس طرح کی باتیں سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تم یہ بات کرو کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، رسول کو مانتے ہو یا نہیں، قرآن کو مانتے ہو یا نہیں، یا محض اپنی عقل کو مانتے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سرخم تسلیم کرتے ہو تو یہ آیت کریمہ پر غور کرو کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ بہرحال اوپر جو بات بیان کی گئی کہ ایک مکان 10 لاکھ کا بنوایا
اور 4000 مہینے پہ کرایہ دے دیا تو یہ تو جائز ہو گیا، اور اگر وہی 10 لاکھ اس کو قرض دیا اور اسے 4000 مہینہ وصول کرنا شروع کیا تو حرام ہو گیا۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں تک مکان کا معاملہ ہے وہ فکسڈ کیپٹل ہے۔ 10 لاکھ روپے کے مکان میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ اس میں رہائش اختیار کرے گا اور اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے اور انہیں کسی کام پہ لگائے گا تو اس میں یہ بھی امکان ہے کہ 10 لاکھ کے 12 لاکھ ہو جائیں، 15 لاکھ تک ہو جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ 10 لاکھ 8 لاکھ رہ جائیں۔ چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے سے طے شدہ فکس منافع دیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں عقلی طور پر جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم جواب دیا ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام۔ نیز گزشتہ سود اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو پچھلے سود پر پکڑ ہوگی۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سودی معیشت کا معاملہ تو گویا شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر آ کر لگے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس معاملہ صدقات کا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پالتا اور بڑھاتا ہے، جیسے کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب لوگ ہرگز پسند نہیں جو ناشکرے اور گناہگار ہوں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة، اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد عمل صالح اور عمل صالح میں سے بھی نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی اقامت اور ادائیگی کرنے والے قیامت کے ہولناک دن کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ نیک عمل میں ظاہری بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمائے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ آج کا دن ہے کہ تم فیصلہ کر لو، جو کچھ بھی تم نے کسی کو قرض دیا ہے اس کا سود تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ نیز سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ الٹیمیٹم ہے۔ قرآن و حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، یہ واحد گناہ ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ نیز وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اس حصے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، چنانچہ سود چھوڑ دو اور اپنا اصل راس المال واپس لے لو۔ کیوں؟ ضابطہ یہ ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اسے سود وصول کرو، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا لیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس آیت کریمہ میں یہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مقروض کو مہلت دو کہ اسے اللہ پاک کشادگی عطا فرما دے تاکہ وہ آسانی سے آپ کا قرض آپ کو واپس کر سکے۔ مثلاً آپ کا غریب بھائی تھا، اس کو تم نے قرض دیا تھا، اس پر کچھ سود لے کر کھا پی چکے ہو، باقی سود کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ اگر اپنا راس المال بھی اس کو بخش دو تو یہ انفاق ہو جائے گا، یہ اللہ کو قرض حسنہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو بچت ہے، جسے میں نے قدر زائد کہا تھا، اسلامی معیشت کے اندر اس کا سب سے اونچا مصرف انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اس سے کمتر قرض حسنہ ہے۔ آپ کے کسی بھائی کا کاروبار رک گیا، اس کو قرض دے دو، اس کا کاروبار چل پڑے گا اور پھر وہ تمہیں تمہاری اصل رقم واپس کر دے گا۔ اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اس کا درجہ انفاق فی سبیل اللہ سے کمتر ہے۔ اور تیسرا درجہ مزاربت کا ہے، جو جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر تم زیادہ ہی خصیص ہو تو چلو اپنا سرمایہ اپنے کسی بھائی کو مزاربت کے طور پر دے دو، اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری ہوگی اور کام وہ کرے گا۔ اگر بچت ہو جائے تو اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو کل کا کل تمہارا ہوگا، تم اس سے کوئی تاوان نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد ان 3 درجوں سے بھی نیچے اتر کر اگر تم کہو کہ میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، اس پر اتنے فیصد تم منافع تو تم نے بہرحال دینا ہی ہے،
تو اس سے بڑھ کر حرام شے کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا مقروض تنگی میں ہے تو پھر انتظار کرو، اسے اس کی کشادگی اور فراغی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی ہے، اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، تو تم اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں اس رقم کی کوئی حیثیت نہیں جو تمہیں مقروض سے واپس ملنی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔